سر میں نے آپ کی بہت سی ویڈیوز دیکھی ہیں، تو مجھے یہ گائڈ کیجیے گا کہ خوف ہوتا کیا ہے؟ میں انسان کے اندر جو خوف ہوتا ہے اسے کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ یہ چیز ہے کیا چیز؟ غلام مصطفیٰ، تھینک یو ویری مچ. آپ ہر دفعہ ایک آدھ ٹاپک ایسا رکھ لیتے ہو کہ جس پہ مجھے بولتے ہوئے اچھا لگتا ہے، اور آپ جب ریکارڈنگز ہوتی ہیں تو ظاہر ہے میرے ساتھ ہوتے ہو. میں آپ کو بڑا سمپل لفظوں میں اور کم وقت کے اندر آپ کو میں سمجھاتا ہوں. دیکھیے، فیئر، یہ جو خوف ہے نا، یہ ہوتا ہے بنیادی طور پہ دماغ کے اندر نقصان ہو جانے کا اندیشہ، نقصان پہنچ جانے کا اندیشہ. یہ جب اندیشہ ہے یہ حقیقی بھی ہو سکتا ہے اور غیر حقیقی بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ آپ اگر آپ کے سامنے کوئی جانور آ جاتا ہے اور آپ کو وہ کاٹنے لگے، یا آپ کے سامنے ایک بس آ گئی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو بس ہے یہ آپ کے اوپر چڑھ دوڑے گی، تو اس وقت جو خوف آپ کو آتا ہے یہ حقیقی خوف ہوتا ہے. اور یہ اس خوف سے نبرد آزما ہونے کے لیے پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے. پھر آپ کو جو دماغ ہوتا ہے وہ آٹومیٹکلی کچھ کرتا ہے آپ کے لیے. دیکھیے، ورنہ تو ہمیں سوچنا پڑتا ہے نا کہ یہ بس ہم پہ چڑھ دوڑے گی، یا یہ ہمیں کاٹ لے گا، یہ چیز گر جائے گی. تو برین انالائز کرتا ہے اس کو اور پھر ترتیب کے مطابق کوئی ترکیب نکالتا ہے کہ جی آپ کو یوں کرنا چاہیے، یوں. بٹ جب اس قسم کے حالات پیدا ہوتے ہیں تو دین یو ہیو ٹو ٹیک اے ویری اسپونٹینیوس ایکشن. اور وہ امیگڈلا ہمارے برین میں ایک حصہ ہوتا ہے، وہ اس وقت ہمارے برین کو شٹ آف کر دیتا ہے. دماغ سوچنا بھی بند کر دیتا ہے، ڈیسیژن میکنگ بھی ختم ہو جاتی ہے، ایویلویشن بھی ختم ہو جاتی ہے، اور فوری طور پہ یا بھاگتے ہیں وہاں سے. یہ بھاگنا نیچرل ہوتا ہے، اس جگہ سے ہٹ جاتے ہیں آپ، یہ نیچرل ہوتا ہے. آپ اپنے ہاتھوں کو آگے کر لیتے ہیں، یہ نیچرل ہوتا ہے. بیکاز خوف سے بچنے کے لیے، اور جو حقیقی خوف ہوتا ہے اس سے بچنے کے لیے پھر فوری طور پہ جو آپ کر رہے ہوتے ہو، یہ ایک قسم کا آپ کا برین آٹومیٹکلی آپ سے کروا رہا ہوتا ہے. یہ اسی طرح ہے جس طرح ہم کہتے ہیں نی جرک ریفلیکس ہے. آپ کو کوئی ٹھوکر سی بات پر لگتی ہے تو آپ سنبھل جاتے ہو، تو برین تک وہ بات جاتی نہیں ہے. لیکن یہ خوف والا چونکہ یہ پیدا ہی برین میں ہوتا ہے، تو اس لیے برین باقی چیزوں کو روک کے ساری توجہ آپ کی جان بچانے پہ لگا دیتا ہے. تو یہ تو ایک اس کا حصہ ہو گیا. دوسرا حصہ یہ ہے کہ ہمیں بعض اوقات حقیقی، یعنی جنرلی کوئی چیز نہیں ہمارے سامنے ہوتی جو ہمیں نقصان پہنچائے گی، لیکن ہمارے خیالات میں ایک خوف پیدا ہوتا ہے. اور اس خوف کا بھی جو بیس ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ مجھے نقصان نہ ہو جائے، میں فیل نہ ہو جاؤں، میں پکڑا نہ جاؤں. تو یہ جو خوف ہوتا ہے یہ ہوتا غیر حقیقی ہے، لیکن دماغ اس کو کسی حد تک حقیقی سمجھ کے بعض اوقات اسی طرح ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. اسی لیے جو خوفزدہ رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے ڈیسیژنس میکنگ اچھی نہیں ہوتی، ان کی جو انالیٹیکل ایبلٹی ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے. اور یہ خوف جو ہوتا ہے یہ انسان کی زندگی میں یہ اتنا خطرناک ہوتا ہے، آپ کو ہر بڑا کام کرنے سے روک دیتا ہے. یعنی اچھا خاصا ایک عام آدمی وہ چاہتا ہے کہ میں یہ بزنس کروں، یہ خوف اس کے دماغ میں آتا ہے کہ نہیں، تم نے بزنس کیا، تم نے اتنے پیسے لگائے، یہ پیسے تمہارے ڈوب گئے تو تم کیا کرو گے. تو اس خوف کے مارے پھر وہ کام آپ کرتے نہیں ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ زندگی میں رسک لینے والے جو لوگ ہوتے ہیں، یا تخت یا تختہ، لیکن کامیاب وہی ہوتے ہیں زیادہ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو انالیٹکلی سوچنا نہیں چاہیے، بالکل، لیکن خوف ایک حد سے جب تجاوز کر جاتا ہے تو پھر یہ بیماری بن جاتی ہے جس کو فوبیاز کہتے ہیں. ہمارے یہاں اسی طرح دیکھیں، بعض لوگوں کو ہائٹ کا فوبیا ہوتا ہے، بعض لوگوں کو پانی کا، سمندر کا فوبیا ہوتا ہے. یہ خوف رہتا ہے ہر وقت. اچھا، بعض لوگوں کو یہ خوف ہوتا ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک ہمارا دوست ہے تو وہ پل کے نیچے سے نہیں گزرتا. اس کو یہ خوف ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جب میں گزروں گا تو یہ پل گر جائے گا. پھر اسی طرح کچھ لوگوں کو جو فوبیاز اینیمل سے ہوتے ہیں، وہ کسی کتے کو دیکھ لیں، کچھ کو بلی سے ہوتا ہے، سانپ، حالانکہ وہ بہت دور ہے
لیکن آپ کو اس کا ایک تو جینون حقیقی خوف ہے، خدا نہ خاصہ وہ سانپ آپ کی طرف آ رہا ہے تو آپ بھاگ جائیں گے، تب آپ کو کچھ نہیں کرنا، آپ کا دماغ خود ہی آپ سے کروا لے گا۔ لیکن خوف کو بٹھا لینا دماغ کے اندر، میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس غیر حقیقی خوف کی وجہ سے آپ زندگی میں بہت سے کام کر ہی نہیں پاتے۔ آپ کو خوف ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ بات کہہ دی تو لوگ کیا سوچیں گے میرے بارے میں، آپ کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اچھا کوئی میری برائی نہ کر دے۔ اس پہ قابو پانے کرنے کے لیے 2-4 باتیں آپ ذہن میں رکھ لیں۔ دیکھیے، ایک تو دنیا میں بہت زیادہ لوگوں کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں ایسا کوئی انسان ہے ہی نہیں جس کے سب دوست ہوں، سبھی اس کی تعریف کرتے ہوں۔ کوئی نہ کوئی شخص ایسا ضرور نکل آئے گا، وہ حسد میں بھی ہو سکتا ہے، دشمنی میں بھی ہو سکتا ہے، اور شغل میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ کو اپنا بھلا دیکھنا چاہیے، اپنا مقصد پورا کرنا چاہیے، نہ کہ آپ لوگوں کا خوف کھائیں۔ سو ڈونٹ وری and have no fears from people, number 1. Number 2, عام طور پہ خوف اس قسم کے ان لوگوں کو آتے ہیں جن لوگوں کی اپنی زندگی میں کوئی کمی بھی رہ گئی ہو، یا کوئی ایسا کرائم یا گناہ یا کوئی ایسی حرکت آپ نے کی ہو، اس سے آپ کا کانفیڈنس شیک رہتا ہے ہمیشہ۔ بڑی چھوٹی سی بات ہے، میرے پاس گاڑی کے کاغذات ہمیشہ ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ میں گاڑی کے کاغذات بھول گیا، اور وہ بھولا بھی اس طرح کہ میں نے گاڑی صاف کروائی تھی تو ڈرائیور نے وہ کاغذ کہیں اور رکھ لیے اور دوبارہ گاڑی میں رکھے نہیں۔ تو اب میں جب جی ٹی روڈ پہ جا رہا تھا تو جہاں بھی میں پولیس کا ناکہ دیکھوں تو میں خوفزدہ ہو جایا کرتا تھا کہ یار یہ پوچھیں گے، باتوں کا سوال کریں گے، اور جرمانے کا تو نہیں تھا، لیکن آدمی کی ایک اپنی عزت نفس بھی ہوتی ہے نا۔ تو اس لیے اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنی زندگی میں جتنا بھی آپ ذمہ دارانہ زندگی گزاریں گے، ان لوگوں کے اندر پھر خوف کی کیفیت کم ہوتی ہے۔ اگر آپ نے کوئی برا کام کیا ہی نہیں ہے تو خوف زدہ کس چیز کا ہونا، آپ تو ٹک ٹک کر کے جواب دو گے۔ پھر تیسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کی جو نیند ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے، سکون ہونا چاہیے زندگی کے اندر، اور صبر اور شکر ہونا چاہیے۔ یہ اگر چیزیں ہوں گی، آدھا فیئر آپ کا، دیکھیے نا، آپ ایسی چیز جو بھی ہوئی نہیں ہے اس کے بارے میں ایزیوم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر ایسا ہو گیا تو میں کیا کروں گا۔ تو جب آپ اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، اب اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، تو پھر ہونے دیں اس کو، پھر دیکھا جائے گا۔ ظاہر ہے یہ کہنا بڑا آسان ہے، لیکن یو ہیو ٹو پریکٹس اٹ۔ اور فائنلی میں آپ کو بتا دوں، جن چیزوں سے آپ کو خوف آتا ہے، آپ پلیز خود کو ان جگہوں میں بار بار لے کے جائیں۔ اس کو ڈی سینسٹائزیشن کہتے ہیں، اور جب آپ ڈی سینسٹائزیشن کریں گے تو وہ آٹومیٹکلی خوف آپ کی زندگی سے نکل جائے گا۔ تو اس لیے آئی تھنک بی بریو۔ ہر آدمی بالکل آئیڈیل نہیں ہو سکتا، ہر آدمی بالکل خوف کے بغیر نہیں ہو سکتا، خوف کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر خوف نہیں ہوگا تو پھر آپ ایسے بھی کام کر بیٹھیں گے کہ آپ کو نقصان ہو جائے گا، لیکن یہ ایک لمٹس میں ہونا چاہیے۔ اور خوف آپ کے پیچھے پڑ کے آپ کے روزمرہ کے کاموں میں ڈسٹربنس کرنا شروع کر دے تو یہ خطرناک ہوتا ہے۔ تھینک یو۔